محبت کی دہلیز پر غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لیلا بیگم آگے بڑھی تھی۔ آریان، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ بس کریں آپ سب، میرے شوہر کو کب سے باتیں سنا رہے ہیں؟ وہ لڑکی غصے سے بولی تھی اور لیلا بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اسے مارا تھا جس سے وہ لڑکھڑائی تھی۔ شرم نہیں آئی تمہیں یہ کرتے ہوئے، کسی کے شوہر سے شادی کرتے ہوئے؟ ہاں، لیلا بیگم غصے سے پھنکاری تھی۔ آپ کی اتنی ہمت، آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اس نے لیلا بیگم پر اپنا ہاتھ اٹھایا تھا جو آریان نے پکڑا تھا۔ حد میں رہو، پھپھو ہے یہ میری، آریان دبے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ پھپھو، آئی ایم سوری، آریان نے کہا تھا۔ تم تو چپ ہی کرو اور آئندہ سے، بلکہ ابھی سے تمہارا اور میرا ہر رشتہ ختم، لیلا بیگم غصے سے بولی تھی۔ پھپھو، ایسے تو مت کرے، اور تم نے جو کیا، طلاق دو اس کو ابھی اور اسی وقت۔ میں یہ نہیں کر سکتا، پھر ہم سے بھی رشتہ ختم کر دو۔ آریان، مجھے تم سے یہ امید تو بالکل نہیں تھی۔ میری بیٹی کا کیا قصور تھا؟ یہی کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور تم نے دھوکہ دے دیا اسے۔ شیروز صاحب نے بھی ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا آریان کو۔ چلو آریان، ہم اپنے روم میں جائیں۔ وہ آریان کو لے کر بڑھ گئی تھی آگے اور آریان بھی اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ امائمہ، اٹھو بیٹا، عالیہ بیگم نے اسے اٹھایا تھا۔ ذیان، اٹھاؤ امائمہ کو، امنہ بیگم نے کہا تھا۔ وہ گہری سانس لے رہی تھی، آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مما، یہ کیا ہوا ہے؟ میں خواب دیکھ رہی ہوں کیا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میری گڑیا، رازان نے اسے تھاما تھا۔ میں آن سے پوچھ کر آتی ہوں، مجھے پتہ ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوپٹہ اس کا سر سے اتر کر جھول رہا تھا۔ وہ لاپرواہی سے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ بھاگتے ہوئے وہ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچی تھی۔ امنہ بیگم اور ذیان بھی اس کے پیچھے آئے تھے۔ لیلا بیگم اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ یہ لو لڑکی، تمہارا سامان لے جاؤ، میں نے پیک کر دیا ہے، اور اب سے یہ کمرہ میرا۔ آریان کی دوسری بیوی نے امائمہ کے کپڑے پیک کر کے بیگ دھکیلا تھا۔ آن، امائمہ نے روتے ہوئے پکارا تھا۔ اب دیکھیں گے بھی نہیں اپنے بچے کی طرف، اپنی امائمہ کی طرف۔ اس کے دل میں غم تھا۔ وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ آریان نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی شہد رنگ کی آنکھوں میں آج پانی کا سمندر تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی شہد رنگ کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی، جیسے کسی نے گہرے سمندر میں روشنی کے قطرے ڈال دیے ہیں۔ ہر آنسو اس کے درد کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کے غم کو لفظوں میں بیان کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ کہہ دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، مر جاؤں گی میں، سچ ہے یہ، اسے قبول کر لو، آریان نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اگر آپ نے اسے نہ چھوڑا تو میں مر جاؤں گی، آپ کبھی میری شکل تک نہیں دیکھ پائیں گے۔ وہ روتے ہوئے زمین پر گری تھی۔ ذیان نے اسے پکڑا تھا۔ آریان بھی آگے بڑھا تھا۔ دور رہو آریان، اب تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے، اور اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ذیان حلق کے بل چلایا تھا۔ بہت افسوس ہوا مجھے آریان، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم کبھی میرے بیٹے نہیں بن سکتے، امنہ بیگم نے کہا تھا۔ مما، ایسے تو مت کہیں، آریان نے کہا تھا، اور امنہ بیگم نے اسے زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ مت کہو مجھے مما، آج تم نے یہ حق کھو دیا۔ آریان، کیا حالت کر دی میری بیٹی کی تم نے، کتنی محبت کرتی ہے وہ تم سے، اور تم نے یہ صلہ دیا اس کی محبت کا۔ امنہ بیگم پھٹ پڑی تھی۔ ذیان، جلدی کرو، امائمہ کو اٹھاؤ، ہاسپٹل لے کر جائیں اسے، امنہ بیگم نے کہا تھا، کیونکہ امائمہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جی مما، ذیان نے اسے اٹھایا تھا۔ کیا ہوا ہے امائمہ کو؟ شیروز صاحب اور رازان نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ بے ہوش ہو گئی ہے، گاڑی نکالیں، چلے بھائی۔ رازان بھاگتا ہوا گیا تھا، گاڑی سٹارٹ کی تھی، ساتھ میں شیروز صاحب، لیلا بیگم، امنہ بیگم بھی تھے۔ احمد ملک صوفے پر پریشانی اور غصے کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آریان، آریان نیچے آؤ فوراً، احمد ملک بے حد غصے سے چیخے تھے۔ آریان سیڑھیوں سے اترتا نیچے آیا تھا۔ جی ڈیڈ۔ مت بولو مجھے ڈیڈ، میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت۔ احمد ملک غصے سے پھنکارے تھے۔ انکل، آپ آریان کو یہاں سے نہیں نکال سکتے،
तुम मुझे रोकोगी? हाँ, मुंह बंद रखो अपना और अपनी गंदी जुबान से मत बोलो मुझे अंकल। कुछ नहीं लगता मैं तुम्हारा। तुम एक गिरी हुई और आवारा लड़की हो। कोई जगह नहीं है मेरे घर में तुम्हारे लिए। दफा हो जाओ। डैड, आप ऐसे बात नहीं कर सकते मेरी बीवी से। मुझे बताओगे? अब तुम इतने बड़े हो गए हो। और रहमत मलिक ने उसे अपनी पूरी ताकत से थप्पड़ मारा था, जिससे वो लड़खड़ा गया था। फरहान ने अपनी हंसी मुश्किल से जब्त की थी। दुनिया की तारीख में इतने थप्पड़ किसी को नहीं पड़े होंगे जितने उसे एक दिन में पड़ गए थे। उसने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी दबाई थी, वरना एक थप्पड़ उसे भी पड़ता। ऐसे हंसने की बात नहीं है, लेकिन जब से आया है थप्पड़ ही खा रहा है। काम जो थप्पड़ खाने वाला किया है। आर्यान एक तरफ अपने मुंह पर हाथ रखे नीचे की तरफ झुका हुआ था, वो सीधा हुआ था। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, रहमत मलिक गुस्से से बोले थे। खुद ही बुलाया था आपने नीचे, आर्यान ने कहा था, और कामिल साहब ने एक थप्पड़ उसे रसीद किया था। काश तुम्हें वक्त पर ये थप्पड़ पड़ जाता तो आज तुम ये सब कुछ ना करते। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम पर, बहुत। कामिल साहब ने अफसोस पर लहजे और गुस्से के साथ कहा था। और किसी को कुछ कहना है? आर्यान ने कहा था। बहुत अफसोस हुआ मुझे आर्यान, आज से मैं तेरा दोस्त नहीं, फरहान ने आगे बढ़ते हुए कहा था। आर्यान गुस्से से हवेली से बाहर निकल गया था और उसकी बीवी अपने कमरे में। तुम भी उसके साथ ही शामिल थे ना? रहमत मलिक ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा था। अंकल, मैं घर में दाखिल उसके साथ हुआ था, लेकिन इस सब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। दफा हो जाओ फरहान यहाँ से। ऐसे ना हो तुम पर सारा गुस्सा निकाल दूं। जी। और फरहान वहां से चलता बना था। क्या जरूरत थी तुम्हें सबसे बदतमीजी करने की? तो अंकल को भी तो सोचना चाहिए था ना फरहान। मैं भी पुलिस से बात करती हूँ, इनको अंदर करें, मतलब हमारी कोई इज्जत है या नहीं? ओ हेलो, बड़ी आई बात करती हूँ पुलिस से। ऐसे ना हो वो तुम्हें ही पकड़ ले फ्रॉड समझकर। शक्ल से ही लगती हो तुम तो। तुम चुप करो फरहान, इन सबको मैं सबक सिखाऊंगी। ओ चंद्रमुखी, फिर आर्यान तुम्हें सबक सिखाएगा। अगर उसकी फैमिली को कुछ भी कहा तो आई बड़ी बात करूंगी तुमसे। मतलब जाओ तुम, मैं जो मर्जी करूं। ओ बीबी माफ कर मुझे। और आर्यान को पता चला तो वो तुम्हें फारिग करने में 1 मिनट नहीं लगाएगा, समझी? अब ऐसी भी कोई गुंडागर्दी नहीं है। मैं जा रहा हूँ। यहाँ रहा तो पूरे मुल्क का नक्शा पूछ लेना है तुमने मुझसे। हाँ हाँ जाओ और आर्यान को भेज दो। वो चला गया है। कहाँ? जहन्नुम में। रुको फिर मैं भी आती हूँ। जहन्नुम में भी पीछा नहीं छोड़ेगी ये उस बेचारे का, वो सोच कर रह गया था। उमायमा हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ी थी। बाहर सब कॉरिडोर में परेशान खड़े थे। मैंने आप सबसे कहा भी था कि पेशेंट को स्ट्रेस मत दीजिएगा, लेकिन आपने मेरी बात पर गौर ही नहीं किया। वी आर रियली सॉरी डॉक्टर। आप बताएं मेरी बहन को कब तक होश आ जाएगा? थोड़ी देर तक आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, इन्हें परेशानी से दूर रखें। ओके थैंक्स डॉक्टर। आर्यान भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचा था। उमायमा कहाँ है? उसने फिक्रमंदी से पूछा था। हॉस्पिटल के बेड पर पहुंचाकर अब पूछ रहा है कि वो कहाँ है। वाह! राजान उसके सामने आया था और गुस्से से ताली बजाते हुए कहा था। राजान बता कैसी है वो? दफा हो जाए यहाँ से, वरना मैं तुझे यहीं मारूंगा। हॉस्पिटल का लिहाज कर रहा हूँ, वरना तू जानता है मुझे। राजान दबे हुए गुस्से से बोला था। एक बार देखने तो दे, आर्यान ने परेशानी से कहा था, और राजान ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा था, जिससे उसके होंठों से खून निकला था। जब मेरी बहन रो रही थी, तूने सुना नहीं ना? उसके सर पर वो औरत लेकर आ गया। अब चला जाए यहाँ से, वो शदीद गुस्से से बोला था। जितना चाहे मार ले, लेकिन उमायमा को देखे बगैर नहीं जाऊंगा। आर्यान ने अपने होंठों से खून साफ करते हुए कहा था। तेरी तो, राजान ने धाड़ते हुए उसका गिरबान पकड़ा था। राजान पागल हो गए हो, छोड़ो इसे। लैला बेगम ने राजान से उसका गिरबान छुड़वाया था। मम्मा इसे कहीं चला जाए यहाँ से, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वो धाड़ा था। आर्यान चले जाओ यहाँ से। अब किस मुंह से यहाँ आए हो? तुम्हें कोई हक नहीं है अब, लैला बेगम ने कहा था। वो एक दफा देखने दे उसे। क्या चाहते हो आर्यान? मर जाए मेरी बेटी? हाँ, तुमने तो जो करना था कर लिया ना, अब दफा हो जाओ यहाँ से, लैला बेगम गुस्से से बोली थी। फूफू मैं ऐसा क्यों चाहूंगा उसे कुछ हो? प्लीज एक दफा मिलने दे, देख कर चला जाऊंगा, वो इल्तिजाई लहजे में बोला था, और जिहान ने उसे थप्पड़ रसीद दिया था। चले जाओ आर्यान, तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था।
اب تمہاری بات کوئی نہیں سننا چاہتا۔ بھائی میری بیوی ہے وہ، بہت جلدی نہیں یاد آ گیا تمہیں؟ تب کہاں تھے جب اس لڑکی سے نکاح کر رہے تھے؟ تب نہیں یاد آیا کہ تمہاری ایک بیوی ہے؟ اس لڑکی کو چھوڑ دو اور مل لو مائمہ سے۔ حمنہ بیگم نے غصے سے کہا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتا، آریان نے نظر جھکائے کہا تھا۔ پھر چلا جا اور کبھی مجھے اور میری بہن کو زندگی میں اپنی شکل مت دکھانا، رازان نے غصے سے کہا تھا۔ پلیز آپ لوگ ہاسپٹل میں شور مت کریں اور آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ چکا ہے، مل لیں آپ، نرس نے بتایا تھا۔ رازان اسے چھوڑتے ہوئے اندر چلا گیا تھا۔ گڑیا میری جان، رازان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی آن کہاں ہے؟ وہ نہیں آئے، امائمہ نے الفاظ توڑتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، زیان نے کہا تھا۔ بھائی بتائیں نا، کیا انہیں اب کوئی فکر نہیں میری؟ بلائیں نا انہیں۔ بیٹا ہم بعد میں بات کریں گے، نہیں آئے نا وہ؟ اب میری کسی کو کیا ضرورت بھلا؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ میری بیٹی ہمیں ہے ضرورت تمہاری، لیلا بیگم نے آنکھوں میں نمی لیے کہا تھا۔ نہیں بھائی مجھے میرے آن لا کر دیں، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ امائمہ بیٹا کیا بول رہی ہو؟ یہ کچھ نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں، شہروز صاحب نے کہا تھا۔ آج وہ بالکل چپ تھے، ان سے ان کی بیٹی کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو امائمہ، حمنہ بیگم نے کہا تھا۔ گڑیا میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، رازان نے کہا تھا۔ مومانی آپ کہیں نا، آپ کی بات تو مانیں گے نا؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ آئی ایم سوری گڑیا، میری بھی اس نے کوئی بات نہیں سنی۔ بھائی بولے نا انہیں، میں مر جاؤں گی ان کے بغیر، ایک دفعہ بلائیں انہیں، میں بات کروں گی ایک، پلیز بھائی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں بلاتا ہوں آریان کو، زیان کہتے ہی اسے بلانے گیا تھا۔ آریان دونوں ہاتھ جوڑے سر کے ساتھ ٹکائے بیٹھا تھا۔ آریان، زیان نے اسے بلایا تھا، جس پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ جی بھائی، وہ کھڑا ہوا تھا۔ امائمہ بلا رہی ہے، اندر آ جاؤ، زیان دانت پیستے غصے سے کہہ کر اندر چلا گیا تھا۔ آریان بھی اندر بڑا تھا، وہ مسلسل ہچکیوں سے روئی جا رہی تھی۔ آریان اس کے پاس گیا تھا۔ امائمہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ آن چھوڑ دیا اس کو یا نہیں؟ اس نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان پوچھا تھا۔ بچہ کیسی ہو؟ آریان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کے قریب کیا تھا۔ مت کہیں مجھے بچہ، نہیں ہوں میں آپ کا بچہ، آپ ایک جھوٹے اور دھوکے باز انسان ہیں۔ وہ آریان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے چیخی تھی۔ ایسے تو مت کہو، آپ بتائیں اس کو چھوڑیں گے یا نہیں؟ وہ روتے ہوئے غصے سے پوچھ رہی تھی۔ آریان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کتنے عرصے سے محبت کرتے ہیں اس سے؟ اس نے روتے ہوئے بمشکل پوچھا تھا۔ کافی عرصے سے، آریان نے نظر چراتے ہوئے کہا تھا۔ پھر مجھے کیوں رکھا دھوکے میں؟ وہ مسلسل روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آریان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ایک آخری سوال، کیا میرے لیے اسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس نے بہت امید سے، بہت مان سے یہ سوال پوچھا تھا۔ آریان آنکھیں میچ گیا تھا۔ وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ مجھے آپ جیسے شخص پر کبھی اعتبار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ ایک دھوکے باز انسان ہیں۔ ظاہر ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، مجھ سے زیادہ خوبصورت بھی ہوگی، بزنس بھی سارا جانتی ہے، میرے لیے اسے کیوں چھوڑیں گے آپ؟ مجھے تو بس ایک ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیا ہے نا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے غصے کی شدت سے کہہ گئی تھی، جس پر آریان نے اپنی آنکھیں زور سے میچی تھی۔ میں نے ایسا نہیں کیا بچہ، آپ غلط۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا امائمہ اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ مت بلائیں مجھے بچہ، مر گیا آپ کا بچہ، بلکہ اسی وقت مر گیا تھا جب آپ نے مجھ سے بے وفائی کی تھی۔ اب آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے مسٹر آریان، دفع ہو جائے میری زندگی سے۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے شدت سے اپنا سر ہاتھوں میں پکڑے رو دی تھی۔ آریان کو تکلیف ہوئی تھی بہت۔ آریان دفع ہو جاؤ یہاں سے، زیان غصے سے چلایا تھا۔ آریان اسے دیکھے پیچھے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا جب امائمہ بولی تھی۔ آج آپ نے میرا سارا بھرم، غرور، امیدیں، اعتبار سب کچھ ختم کر دیا، سب کچھ مٹی میں ملا دیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ آج ایک دل ٹوٹا تھا، ایک مان ٹوٹا تھا، محبت ہار گئی تھی۔ آج اس شخص نے اپنی منچاہی بیوی کو دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ جو اس سے پیار، عشق اور کبھی نہ چھوڑنے کے وعدے کیا کرتا تھا، آج اس نے بے وفائی کر دی تھی۔ آج اس نے اپنی محبت، اپنے عشق کو ایک گہری تکلیف دی تھی، جس سے وہ معصوم
بہت مشکل سے سہ رہی تھی۔ آج آسمان بھی اس کے دل کی طرح ٹوٹا ہوا تھا۔ بادل یوں بکھرے تھے جیسے کسی نے انہیں رون دیا ہو، اور ہوا کی سرد آہیں اس کے دل کی چیخوں کو دنیا سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہر قطرہ بارش اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو کا عکس لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان بھی اس کے دکھ کا گواہ ہو، جیسے وہ اس کی محبت کے مرثیوں کو سن رہا ہو۔ یہ درد کا ایسا لمحہ تھا جب ہر چیز خاموش تھی، مگر دل کے اندر ایک طوفان مچ رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کی محبت نے اسے کسی اور کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ دل ٹوٹا تو آسمان بھی رو دیا۔ دھوکہ ایسا تھا کہ جہاں بھی کھو دیا۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔